عائشہ صاحبہ، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گارڈین آف ہرمز بن سکتے ہیں، ہم 20% ٹول لے سکتے ہیں پروٹیکشن دینے کے عوض جو تمام جہاز وہاں سے نیویگیٹ کریں گے، یہ تو اسی بات کی نفی ہے جس پر وہ ایران کو کنڈیم کیا کرتے تھے کہ ٹول لینا ویسے ہی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ اوپن سیز ہیں، یہ ہائی سیز ہیں، یہاں پر آپ ناکہ بندی نہیں کر سکتے۔ اب وہ بذات خود یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ نیول بلاکیڈ جو کہ امریکہ نے آج سے اناؤنس کیا ہے، یہ پریشر بڑھا سکتا ہے ایران کے اوپر کہ وہ دوبارہ ٹیبل پر آئے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی کیلکولیشن میں یہ چیز نہیں ہے، وہ فائٹ ہی کریں گے اور ان کے جو حملے ہیں جس طرح گلف میں یو ایس پریزنس کے اوپر وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ اسی اعتبار سے جاری رہیں گے؟ دیکھیں، یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جس بات سے منع کیا جاتا اور ایم او یو جس پہ سائن ہوا تھا اسی کے اوپر دونوں، مجھے لگ رہا ہے دونوں ہی پارٹیز جو ہیں وہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ جو ہے نا اس ایکشن میں انوالو ہیں، اور دونوں طرف سے جو اب ایکشنز لیے جا رہے ہیں وہ اس طرح کے جس میں کہیں پہ بھی سینٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ 20% کا آپ سیکیورٹی ٹور لگا رہے ہیں، تو پھر یہ آپ ایک طرح سے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں باقی جگہوں کے لیے بھی کہ جہاں جہاں سے پھر جو انٹرنیشنل واٹرز کے پاس جتنی بھی آپ کو وہ نظر آ رہی ہیں اسٹیٹس، تو وہ سب پھر اس طرح سے پیمنٹ لینا شروع کر دیں گے، تو یہ انٹرنیشنل اکانومی کے لیے بہت ایک کرٹیکل چیز ہو جائے گی۔ دوسری بات ہے کہ جو ٹریجیکٹری ہمیں اس کے بعد اب نظر آ رہی ہے، ایک تو یا تو ہمیں یہ پرولونگ وار آف اکنامک اٹریشن، وہی جو ہم کہتے ہیں کہ ایران جو ہے اس میں بہت اچھا کھیل سکتا ہے، بیکاز obviously یہاں پر بیٹھ کے وہ امریکہ پہ تو اٹیک نہیں کر سکتا، لیکن اس کے نیبرہڈ میں آپ دیکھیں کل سے اس نے 5 جو اپنی نیبرہڈ اسٹیٹس ہے اس کے اوپر اس نے اٹیک کیا ہے، آج دن میں آپ دیکھیں کہ ابھا کے ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا، تو یہ چیزیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرح سے چلانا چاہتے ہیں، جو کہ اگین اس میں وہی بات ہے کہ سینٹی کا پریویل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایونچولی اس میں سے کسی کے لیے کوئی ایسا سولوشن سامنے نہیں آئے گا۔ پھر وار کے باہر جانے کے لیے جب آپ وار میں ونس یو آر انٹو دا وار نا، پھر اس کے بعد دونوں پارٹیز ہیں وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے اپنے اپنے آن پہ کہ باہر نکلنے کی اسٹریٹجی کیا ہے، تو ایگزٹ اسٹریٹجی دونوں کے پاس کہیں نہیں ہے، اور اگر ان کے درمیان میں ڈفرینسز بڑھ بھی رہے ہیں اور ان کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہے، تو پھر میڈیٹر کس لیے ہے؟ پھر آپ میڈیٹر سے کوآرڈینیٹ کریں نا، تو میڈیٹر کا رول کہاں جاتا ہے؟ تو یہ بھی بہت ضروری ہے، کریٹیکل ہے اس کا دیکھنا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں کہ مسٹر ٹرمپ نے جب وہ ابھی ریسنٹ جو ان کا انٹرویو ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پکیکس کے جو ماؤنٹینز ہیں جہاں پہ انہوں نے وہ یورینیم انریچمنٹ پڑی ہے اس کے نیچے بہت نیچے 600 فٹ نیچے یورینیم گرنائٹ کے اوپر پورے بلاکس اس کے نیچے ایران نے رکھی ہے، وہ اس کو پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک نیوکلیر وار کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ سم ٹائمز مسٹر ٹرمپ یہ تھریٹس بھی کرتے ہیں، بٹ سم ٹائمز وہ ایسا کر بھی دیتے ہیں، لیکن کیا امریکہ یہ اس طرح کی وار افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو ایران کے لیے تو اسیمیٹرک وار بہت آسان ہے، نیول بلاکیڈ ہو گئی اور ہم نیبرہڈ میں اٹیکس کر رہے ہیں امریکن فیسلٹیز کے اوپر اور اپنی ان کو بھی ڈسٹرائے کر رہے ہیں، لیکن کتنا عرصہ چلے گا یہ؟ آپ پھر اگین پوائنٹ زیرو پہ آ کے دوبارہ کھڑے ہو گئے، اور یہاں پہ جو انفارچونیٹلی جو سچویشن نظر آ رہی ہوئی ہے کہ دونوں پارٹی جو نا میڈیٹرز کی بات بھی نہیں سن رہی ہیں، اور وہ سب سے زیادہ غلط ہوتا ہے جب آپ میڈیٹر کو نہیں سن رہے اور اس کو آپ لوپ میں نہیں لے رہے۔ فار ایگزامپل اگر ایران جو ہے اس نے وہ اٹیک کیا ہے، اس نے تو اٹیک سے پہلے اس کو چاہیے تھا امریکن اس کے اوپر شپس کے اوپر اس کو چاہیے تھا کہ میڈیٹرز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا، قطر تھا، پاکستان تھا، ان کے ساتھ ڈسکس کرتا اور پھر بات آگے چلتی ہے، لیکن یہاں پہ بھی نہیں ہو۔ پھر امریکہ کی طرف سے بھی ہمیں یہی چیز نظر آ رہی ہے، تو یہ جو ہمیں ٹریجیکٹریز نظر آ رہی ہیں بہت کمپلیکس ہیں اور اس پہ ایگزٹ اسٹریٹجی دونوں کے پاس نہیں ہے۔ اور اگین جو وہ ایک انہوں نے وہ بنا لیا نا کہ دیر شوڈ بی ایک ہمارا ایک جو ڈومیسٹک آڈینس ہے وہ بھی خوش رہے اور ہم ان کو بھی بتائیں کہ وی آر دا ونر، اور ہم اس میں سے جو ہے بہت چیز باہر لے کے بہت کچھ نکل رہے ہیں، تو وہ ڈومیسٹک آڈینس کو شاید خود خوش کرتے کرتے یہ جس قسم کے ایکسٹریم سٹیپس لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو پبلک پہ آ کے وہ جو جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، وہ چیزیں ان کے لیے دونوں پارٹیز کے لیے بہت زیادہ آگے فیوچر میں جا کے پرابلم کریٹ کریں گی۔ ابھی میں ایون امریکہ کے لیے بھی میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے لیے بھی پرابلم ہے کہ اتنی لمبی وار جو ہے مسٹر ٹرمپ کے خود کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، ان کی جو پولیٹیکل کریئر ہے وہ اس سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا۔ بالکل، اور یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک پریشان کن چیز ہے کہ جو میڈییٹرز تھے ان کا بھی جو لیوریج ہے وہ اکنالج نہیں کیا جا رہا۔ اس کو عائشہ صاحبہ کیسے آپ دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ جو کامران نے بڑی امپورٹنٹ بات کی وہ گلف کے حوالے سے تھی، تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ گلف کا پیشنس آپ کو لگتا ہے رن آؤٹ کر جائے گا؟ اب چلیں، پہلے ایک پریگمیٹک اپروچ لی گئی ان کی طرف سے، یو اے ای نے آغاز میں کچھ ایسے بیانات دیے اور سائیڈ کیا ویسٹرن کیمپ کے ساتھ، لیکن بعد میں انہوں نے بھی ری اسٹریٹجائز کر لیا یہ اکنالج کرنے کے بعد کہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایران کے خلاف جنگ کر کے خطے میں معاشی نقصانات کو برداشت کرتے رہیں۔ اب وہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ نئے ہرمز کھول دی جائے ایران سے، اور ساتھ وہ فجیرہ پہ ایک نیا پورٹ بھی بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ریپلیسمنٹ کوئی ملے ان کو۔
تو گلف کی اسٹریٹجی پھر کیا ہوگی اس موقع کے اوپر جب یہ جنگ بند ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی؟ ان کی جو اکنامک کاسٹ ہے، جو بل ہے، وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور جو امریکن بیسز ہیں ان کی سرزمین کے اوپر وہ بھی ان کی مدد نہیں کر رہی، ایران بھی ان کی بات نہیں سن رہا. کتنی دیر تک گلف اسی طرح ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر چلے گا؟ دیکھیے، اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران اس کو ایک نیو نارمل بنانا چاہتا ہے کہ اسی طرح سے وہ اٹیکس ہوتے رہے امریکن بیسز کے اوپر، اس کے نیبرہڈ میں، اور مڈل ایسٹ جو ہے ویسے خاموش بیٹھا رہا. اور جو گلف اسٹیٹس جتنی بھی ہیں، یو آر رائٹ کہ وہ بہت عرصہ ان کا پیشنس ہے. میرا خیال ہے کہ اس پیشنس کو ہمیں اکنالج بھی کرنا چاہیے کہ بہت عرصہ وہ خاموش رہے. ایون جب بہت ساری ایسی باتیں بھی سامنے آنا شروع ہوئی کہ پروبیبلی ان کی طرف سے ریئیکشن آیا تھا، بٹ اسٹل وہ ریسٹرینٹ کا ایلیمنٹ رہا ان کے اندر. اور ابھی بھی جب اتنا گرینڈ جو فیونرل کی جو یہاں پہ ایران میں جو کنڈکٹ ہوا پورا ایونٹ، تو اس کے اندر میں دیکھا کہ جو اتنی اکنالجمنٹ اور رسپیکٹ ایران کو ملی تھی، وہ شاید جو اس نے جو سارے اس میں ایز وہ بھی اکٹھی کی کہ میں جو ہوں وہ وکٹم ہوں اور میری سب یہ ساتھ پرابلم ہو رہی ہے، ایک سپر پاور میرے اگینسٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم اگر ایران نے اپنی اسٹریٹجی نہ بدلی تو ایونچولی وہ یو ول رن آؤٹ آف آل دیز سمپتھیز، کیونکہ ایونچولی سب یہ کہیں گے کہ بھائی کہیں پہ تو سینٹی پریویل کرنی چاہیے نا، کہیں تو آپ سنیں نا میڈیٹر کی بات بھی، اور کہیں پہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ شہداء کے لیے ان کا وہ لینا چاہ رہے ہیں، ہم ان کا بدلہ لیں گے، اور دوسری طرف آپ نے اپنے ملک کی اکانومی، اپنے پبلک کو دیکھنا کتنے سالوں سے آپ سینکشنز میں ہیں. تو جب آپ کے لیے ریلیف دیا جا رہا ہے اور جب آپ کو سپورٹ دی جا رہی ہے اور آپ کی نیبرہڈ کی اسٹیٹس ریسٹرینٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو ریئیکشن بھی نہیں دے رہی ہیں، تو پھر دین یو شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم نے پھر اس سارے میں سے کیسے باہر آنا ہے. یا تو آپ پھر اس کا کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ آگ میں جھونک دیں اور آپ جو ہے وہ بدلے کے اس میں چلے جائیں، یا پھر آپ تھوڑا سمجھداری کا ثبوت دیں اور اس کے بعد آپ اب جیسے 42 وائلیشن کی بات کریں کہ 42 یو ایس نے وائلیشن کی آفٹر دا ایم او یو، اور وہ اب بیٹھے نا، آپ میڈیٹر کو بلائیں، ان سے کہیں کہ دیکھیں یہ وائلیشنز ہوئی ہیں، اس پہ بات کی جائے، بجائے اس کے کہ آپ خود سے اٹیکس کرنا شروع کر دیں. اور پھر ایونچولی ریئیکشن تو آئے گا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر خاموش بیٹھے رہے گی گلف اسٹیٹس، وہ ریئیکشن ضرور آئے گا. لیکن اگین بہتر یہ ہے کہ وہ ریئیکشن نہ آئے، بلکہ اگین وہ میڈیشن جس طرح ہم پہ بات کریں کہ وہ 2.0 سٹارٹ ہو تاکہ ٹیبل پہ بیٹھیں، بات یہیں سے ہو کہ وائلیشن نہ ہو اور دونوں پارٹیز جو ہیں دے شوڈ تھنک اباؤٹ دیم سیلف، دیئر اون فیوچر اینڈ دین دا فیوچر آف دا ریجن، کہ وہ سب پھر سفوکیٹ ہوگا. لیکن عائشہ صاحب، پہلے آپ نے جو ٹرم یوز کی وار آف اٹریشن، اب ایران تو دہائیوں سے سینکشنز کے اندر گزارا کر رہا ہے اور سیلف ریلائنٹ ہو چکا ہے، تو اب انہیں مزید آپ کیا ان سے لے سکتے ہیں؟ بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ ہم معاشی طور پہ آپ کو اسٹرینگولیٹ کر دیں گے، وہ تو آپ نے پہلے ہی کر رکھا ہے. تو یہی تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ایران نے خود انحصاری کے ساتھ اپنی معیشت چلانا سیکھ لی ہے، اسی لیے ان کا کر کچھ نہیں سکتے. تو ایٹریشن ہوگی کیسے؟ دیکھیں، اگر آپ کو دسمبر کے وہ پروٹیسٹ یاد ہوں ایران کے اندر، تو اس وقت بات کیا ہو رہی تھی، یہ انفلیشن کی ہو رہی تھی نا، اور جابز نہیں تھی، پبلک سفوکیٹ ہو رہی تھی. تو یہ ایران کو تو یہ ایک اپرچونٹی مل گئی نا اس وار کی صورت میں کہ وہ پبلک جو اسکیٹرڈ تھی، حکومت کو بلیم کر رہی تھی، اور وہ انفلیشن کے اوپر اور رائز آف پرائسز اور جاب نہیں ہے اور اکانومی ڈاؤن ہے، اس کے اوپر کتنے سیریس پروٹیسٹ تھے. ہم نے دسمبر کا اینڈ جنوری تک دیکھا. تو جیسے یہ وار اسٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد پبلک سینٹیمنٹ ہوتے ہیں کہ جب ملک جنگ میں جاتا ہے تو سب اکٹھے ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہم نے ایک جو ہمارا کامن اینیمی ہے اس کے اگینسٹ ہم نے فائٹ کی. لیکن آخر کب تک؟ کبھی تو آپ کی پبلک کہے گی نا کہ اچھا وی آر ٹائرڈ آف دس وار. اور اب ہم نے اگین ہمارے جو اصل پرابلمز، اصل ایشوز ہیں جس کے ہم اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں، جس کے اوپر حکومت ہمیں اف یو ریمبر تو وہ ساری انہوں نے انٹرنیٹس بند کر دیے اور جس طرح سے امپریزن کر رہے تھے، لوگوں کو پکڑ رہے تھے. تو وہ پرابلمز ان کے اندر اکانومی کی تھیں، ان کے اندر پبلک ریزنٹمنٹ موجود تھیں. یہ تو یہ جو آپ کو جو 3 مہینہ نظر آ رہے ہیں وار کے، اس میں پبلک سینٹیمنٹ سامنے آتے ہیں، دیٹ از کوائٹ نیچرل. لیکن جو ان کے پرانے کہانی چل رہی ہے اکنامک اسٹرینگولیشن کی، وہ تو موجود رہے گی. اور کتنا عرصہ وار آف اٹریشن میں اگین آپ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ دین اوکے سب کچھ آگ میں جھونک دو اور چلیں ہم اپنا بدلہ لیتے ہیں، لیکن وہ آپ پبلک جو آپ کے ساتھ فی الحال موجود ہے وہ کب تک رہے گی؟ That's why it is said کہ it was absolutely stupid کہ آپ باہر سے آ کے جو ان کے لیڈر کو آپ نے اسیسینیٹ کیا، وہ سارا سینٹیمنٹ جس کو آپ ایکسپلائٹ کر سکتے تھے، you lost it.